بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدت حمدا وصلیت صلاۃ وسلمت سلاما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ساہیوال میڈیا کے پروگرام دین و دنیا میں آپ سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ مخاطب ہے مفتی محمد غلام رسول۔ اس سے قبل توحید کے حوالے سے پروگرام کو آپ احباب نے خوب سراہا، جس پہ حوصلہ افزائی ہوئی اور اس پروگرام کو جاری رکھنے کا دل میں یہ عزم پیدا ہوا، اور آپ احباب کی طرف سے ہمیں توحید کے ٹاپک کے ضمن میں کچھ سوالات بھی موصول ہوئے۔ پروگرام کے اختتام پہ انشاءاللہ العزیز ان سوالوں کے جوابات بھی دیے جائیں گے، اور ساہیوال میڈیا کے لنکس اور واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ آپ احباب ملاحظہ کر رہے ہوں گے۔ آپ کے سوالات ہمارے لیے دلچسپی اور شوق کے اضافہ کا باعث ثابت ہوں گے۔ ہم سوالوں کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں، سوالوں سے گھبراتے نہیں، اس لیے آپ اپنے سوالات ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے سینڈ کریں، فیس بک پیج پہ سینڈ کریں، یا یوٹیوب پہ آپ کمنٹس کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز پروگرام کے اختتام پہ ان سوالوں کے جواب بھی دیے جائیں گے۔ پچھلے پروگرام میں جن احباب کی طرف سے سوال موصول ہوئے، وہ اسی ٹاپک جو آج کا عنوان ہے رسالت، اس پہ گفتگو کے بعد ان سوالات کے جواب دینے کی قرآن و سنت کی روشنی میں کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کو بھی دین کے کالم میں ڈالنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں پروگرام کی طرف۔ تو آج عنوان ہے رسالت۔ رسالت اور نبوت یہ وہ منصب ہیں جو اللہ رب العزت کی مخلوق میں سب سے بلند تر مناصب شمار کیے جاتے ہیں۔ جن شخصیات کو منصب نبوت و رسالت سے رب الجلال سرفراز فرماتے ہیں، وہ شخصیات رب کی مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ شمار کی جاتی ہیں۔ رسالت و نبوت ہے کیا؟ رسالت و نبوت، سب سے پہلے نبوت کی تعریف میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبوت یہ لفظ نبی بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اسی سے نبوت بھی ہے۔ نبی کا معنی ہے خبر دینے والا، پیغمبر یعنی رب کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والی شخصیت۔ اور اس کو اگر ڈیفائن کیا جائے تو یوں تعریف بنے گی کہ ایسی عظیم المرتبت ہستی، وہ بشر، وہ انسان جس کی طرف رب ذوالجلال کی طرف سے وحی آتی ہو اور رب کا پیغام وہ لوگوں تک پہنچاتے ہوں۔ نئی شریعت ان کے پاس نہ ہو، پہلے سے موجود شریعت کی ہی تبلیغ کرتے ہوں، لیکن عام مبلغ اور نبی کی تبلیغ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مبلغ جو کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے، جو کچھ رٹا دیا گیا ہے، پڑھا دیا گیا ہے، وہی آگے پہنچا دیتے ہیں، جبکہ نبی کا رب کے ساتھ وحی کا رابطہ ہوتا ہے۔ خصوصاً جو احباب اردو میں دلچسپی لیتے ہیں ان کے لیے یہ چیز خوشائند ہوگی کہ ہم تلفظ کے اوپر بھی بھرپور زور دیں گے۔ جیسا کہ میں نے یہ وحی نہیں بولا، یہ لفظ اکثر غلط بولا جاتا ہے، وحی نہیں، یہ اس کا صحیح تلفظ یہ وحی ہے، واؤ کے اوپر فتح
ہا ساکن ہے اور پھر یا پہ وقف کر کے ہم اسے وحی نہیں پڑھیں گے بلکہ وحی پڑھیں گے۔ تو نبی کا رب کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے وحی والا، اور رسول کا بھی رابطہ اللہ رب العزت کے ساتھ وحی والا ہوتا ہے، لیکن رسول کو نبی سے بھی ایک گنا بلندی دی جاتی ہے، درجہ رسول کا نبی سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے کہ رسول نئی شریعت بھی لے کر آتے ہیں۔ یہ فرق ہے، یہ حد فاصل ہے کہ نبی پہلے سے موجود شریعت کی تبلیغ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ وحی کا رابطہ ہوتا ہے، اور رسول وحی الہی کا ربط بھی رکھتے ہوتے ہیں، ساتھ نئی شریعت بھی لے کر آتے ہیں اور لوگوں تک وہ پیغام الہی پہنچاتے ہیں۔ یہ تو تھا تعریف کا سلسلہ۔ عقیدہ توحید کے ساتھ ہمارے لیے جو ضروری ہے وہ عقیدہ رسالت ہے۔ حضور علیہ السلام کو تمام کائنات سے افضل تسلیم کرنا یہ ہمارے بنیادی عقائد میں شامل ہے، اور آپ علیہ السلام کی رسالت کی جامعیت یہ بھی قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے۔ جامعیت سے مراد کہ آپ اللہ رب العزت کی تمام مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجیں گے، باقی رسولوں سے بھی آپ کا مرتبہ بلند و بالا ہے، اور بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ ہے مختصر کہ کل کائنات میں رب کے بعد جس ہستی کو عظمتیں اور شان رب نے عطا کی ہیں وہ رسول محتشم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے۔ آپ کو تمام رسولوں کی سرداری بھی حاصل ہے، تو آپ کی رسالت کی جامعیت پہ بات کر رہا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ قل، اے پیارے حبیب بتا دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور اس سے بھی مزید جامعیت، عمومی اور آفاقی نبوت کا ہونا، رسالت کا ہونا، اس حدیث سے بھی سمجھ میں آتا ہے، ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے رب کی تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہے۔ آپ کی رسالت جامع ہے، یعنی صرف انسانوں کے لیے رسول نہیں، صرف جنوں کے لیے نہیں، بلکہ جہاں جہاں رب کی ربوبیت کا نظام چل رہا ہے وہاں وہاں نبی علیہ السلام کی رسالت کا سکہ بھی چل رہا ہے۔ یہ آپ کی رسالت کی جامعیت ہے، اور اس حوالے سے بھی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو سمجھنا ہوگا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ انبیاء کرام تشریف لاتے رہے کم و بیش 1,24,000۔ یہ بات بھی واضح کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ 1,24,000 کے عدد کے اوپر انحصار یا اسی کو فکس کر کے ہم نہ بتایا کریں، چونکہ ہو سکتا ہے ہماری دانست میں، ہمارے علم میں 1,24,000 کی تعداد آ گئی، رسول اور نبی اس سے زیادہ ہوں، یا ہو سکتا ہے اس سے کم ہو، تو ہم کسی کا منکر نہ بن بیٹھیں۔ اس لیے جو اکابر اور سلف صالحین ساتھ لفظ استعمال کرتے تھے، ہمیں کرنا چاہیے کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر۔ تو حضور علیہ السلام سب سے آخر میں تشریف لائے، اور سب سے آخر میں تشریف لانے کے بعد رب تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ اعزاز بھی آپ نے پایا، وخاتم النبیین، کہ آپ آخری نبی ہیں۔ حدیث پاک میں بھی موجود ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ تو حضور علیہ السلام کی رسالت پر ایمان کا مطلب یہ بنے گا کہ ہم ایمان کے تمام تر لوازمات جو کہ قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہیں ان پہ بھی عمل پیرا ہوں۔ ایسے ہی یہ رسالت کے لوازمات، عقیدے میں کیا کیا چیزیں رسول کے حوالے سے ہمیں دل میں رکھنی چاہیے، زبان سے ماننی چاہیے، وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے میں مخاطب ہوں، اور آپ کے ہر چاہنے والے سے مخاطب ہوں کہ آپ کی رسالت کو ماننا اور رسالت کے لوازمات، یعنی آپ کی رسالت عمومی رسالت ہے سبھی کے لیے، یہ ماننا، اور آپ کی رسالت کے بعد سلسلہ رسالت و نبوت اللہ رب العزت کی طرف سے بند کر دیا گیا۔ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
قرب قیامت تشریف لائیں گے، وہ نبی ہیں تو نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، تو یہ نبی تو تشریف لائیں گے۔ ہمارے سورسز شریعت کے بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جلوہ گری ہونی ہے، وہ آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، تو کیا یہ ختم نبوت پہ فرق نہیں آئے گا کہ ایک نبی آپ کے بعد آ جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جلوہ گری جب ہونی ہے تو آپ کی دعا جو آپ نے زندگی میں مانگی تھی، اے پیارے اللہ مجھے حضور علیہ السلام کا امتی بنا دے، کتنی بڑی خوش بختی ہے امت محمدیہ کی کہ نبی ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے پیارے اللہ مجھے آخری نبی کا امتی بننے کا شرف بخش دینا۔ تو رب نے آپ کی دعا کو قبول کیا ہے۔ آپ جب تشریف لائیں گے، میری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کا اعلان دوبارہ نہیں کریں گے اور اپنے کلمے لوگوں سے نہیں پڑھوائیں گے، بلکہ کلمہ محمدی خود بھی پڑھیں گے اور لوگوں کو بھی اسی کلمہ کے پڑھنے کی تلقین کریں گے۔ تو آپ کی آمد بحیثیت نبی نہیں ہوگی، بحیثیت امتی ہوگی۔ تو یہ رسالت ماننے کے لوازمات میں سے ایک ضروری چیز یہ ہے کہ ختم نبوت پہ بھی ایمان ہو۔ میرے وہ احباب جو ختم نبوت کے سلسلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کسی اور راہ پہ چل پڑے، ہم قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہیں تو قرآن اور حدیث کا بڑا پیارا پیغام ہے کہ بندے سے نفرت یہ دین ہمارا نہیں سکھاتا، ہم تو برائی سے نفرت کرتے ہیں۔ میرے وہ بھائی جو ختم نبوت کی راہ سے پچھلے ہوئے ہیں، میں سہیوال میڈیا کے اس پروگرام دین و دنیا کے توسط سے انہیں بھی دعوت دوں گا، آئیں مل بیٹھے، جو چیزیں آپ سمجھنا چاہتے ہیں ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ختم نبوت کیوں ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور پیغمبر ماننے میں حرج کیا ہے، وجوہات کیا ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم باقاعدہ پروگرام اس پہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تاہم اگر کوئی بندہ اس حوالہ سے رہنمائی لینا چاہے تو ہم تہ دل سے اس کو ویلکم کریں گے۔ سہیوال میڈیا کے احباب سے، مینیجر صاحب سے، مینجمنٹ ٹیم سے، اور جو اوپر لنکس دیے گئے ہیں، واٹس ایپ نمبر دیے گئے ہیں، ان پہ رابطہ کر کے اگر کوئی صاحب ہمارے ساتھ یہ سوال و جواب کی نشست لائیو کرنا چاہے یا پروگرام میں کوئی سوال کمنٹ کرنا چاہے تو ہم انشاءاللہ العزیز اس کا جواب دینے کے لیے بھی بھرپور انداز میں تیار ہیں، اور ہم علم کے رنگ میں سمجھنا اور سمجھانا چاہتے ہیں۔ ہم گالی کی زبان اور دل آزاری والی زبان کے بالکل قائل نہیں ہیں۔ رسالت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ رسالت کا ایک لازمہ اور ضروری چیز معجزہ بھی ہے۔ اس کا تلفظ بھی اکثر غلط کیا جاتا ہے، معجزہ، یہ معجزہ، جیم کے نیچے زیر ہے، معجزہ، جس کا معنی عاجز کر دینے والی چیز، جہاں پہ عقل دنگ رہ جائے۔ نبی کا وہ کام جو ہماری عقل اور ہمارے فہم سے نہ سمجھا جا سکے اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ معجزہ یہ نبوت اور رسالت کا خاصہ ہے۔ آج مارکیٹ میں ایسے رسالے اور پمفلٹ امت مسلمہ میں انتشار کے لیے پھیلائے جا رہے ہیں، جس میں لکھا ہوا ہے معجزہ حضرت بی بی زینب، معجزہ حضرت علی علیہ السلام۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ امام الاولیاء ہیں، اور معجزہ یہ نبی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے معجزہ مان لیں گے تو جو خاصہ نبوت ہے وہ حضرت علی میں مان کر ہم پس پردہ ختم نبوت کے منکر ٹھہریں گے۔ حضرت علی پاک کو وہ وصف جو نبی کا تھا، وہ صفت و خوبی جو نبی میں ہونی چاہیے، وہ حضرت علی میں ہم ثابت کر کے اپنے آپ کو کہیں ختم نبوت کے منکرین کی صفوں میں نہ لے کر چلے جائیں۔ اس لیے محتاط رہیں ایسی سازشوں سے۔ حضرت علی پاک کا تذکرہ برا نہیں، ذکر علی عبادہ، علی علی کر کے عبادت کیا کرو، لیکن جو سازشی لوگ ہیں
ان کی سازشوں سے بھی آگاہی رکھنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عقیدت میں وہ رنگ نہ اپنا لیں جس کی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خود ناراض ہو جائیں۔ تو یہ معجزہ اور اس پہ ایمان، یہ بھی رسالت و نبوت کے لوازمات میں سے ہے۔ بعض احباب قرآن پاک میں ذکر کردہ معجزات اور روایات میں ذکر کردہ معجزات کی بے جا تعویلیں کرتے ہیں، وہ نبوت کے اس خاصہ کے اوپر اور نبوت کے اس لازمہ کے اوپر لوگوں کا ایمان کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے لوگوں سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقہ سے نبوت اور رسالت کا خاصہ اور لازمہ جس پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، ایک یہ بھی ہے کہ نبی بے عیب ہوتا ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان بن ثابت شاعر دربار رسالت رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم علیہ السلام کی مدح کرتے ہوئے کہتے ہیں، خلقت مبرأ من کل عیب، اے پیارے حبیب آپ کو تو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، اے پیارے حبیب محسوس یوں ہوتا ہے کہ آپ چاہتے گئے ہیں، جیسے جیسے آپ چاہتے گئے ہیں ویسے ویسے آپ کا رب آپ کو بناتا گیا۔ تو یہ آپ کا تصور ہے جس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی بے عیب ہوتا ہے۔ جس میں عیب ہو مستقل وہ نبی نہیں ہو سکتا، اور نبی میں عیب نہیں ہو سکتا تو جس کی آنکھ ہی کاڑی ہو وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ دیجئے، اپنی فکر درست کیجئے۔ یہ نبوت اور رسالت کے چند لوازمات آپ احباب کے سامنے اس پروگرام کے توسط سے پیش کیے، جن پر بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان ہم سب کو یقین رکھنا ضروری ہے۔ جیسے توحید کے بغیر کیے گئے اعمال قابل قبول نہیں ہوتے، یہ ہمارا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے، ویسے ہی رسالت بھی ہمارے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ کلمہ طیبہ میں 2 جز جو موجود ہیں، لا الہ الا اللہ پہلا جز ہے جس میں عقیدہ توحید کی پاسبانی کا درس ہے، اور دوسرا جز محمد الرسول اللہ جس میں عقیدہ رسالت کی طرف ہمارا ذہن متوجہ کیا گیا ہے کہ ہم ان عقائد کو تمام چیزوں سے پہلے مضبوطی سے اپنائیں، پھر جا کر دیگر چیزیں بھی ہماری بارگاہ رب ذوالجلال میں مستجاب ہوں گی۔ تو جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ عقیدہ توحید میں اللہ رب العزت کی ذات، صفات اور افعال میں کسی کو شریک ماننا، برابر ماننا یہ شرک ہے۔ ایسی عقیدہ رسالت میں بھی جیسا کسی کو ماننا ذات میں، افعال میں اور صفات میں، یہ چیز بھی عقیدہ رسالت کے منافی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو آپ کو انفرادی شان دی ہے اس کو اس انداز میں مان لینا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تعظیم و توقیر کا درس جو دیا ہے اس کو دل و جان سے ماننا اور اپنی زندگی میں، اپنی گفتگو میں اس کو ملحوظ خاطر رکھنا، یہ عقیدہ رسالت کی پاسبانی ہے۔ دونوں عقائد ہی ضروری ہیں۔ اب گفتگو تو بہت ہو سکتی ہے اس پہ، پروگرام کے اختتام کی طرف آتے ہیں تاکہ جو سوال پوچھے گئے ہیں ان کے جواب بھی دیے جا سکیں۔ اللہ رب العزت عقیدہ توحید و رسالت میں ہم سب کو کمال نصیب فرمائے اور اس پہ مکمل طور پہ عمل کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اب اسی پروگرام کے توسط سے آتے ہیں سوالوں کے جواب کی طرف۔ بہت خوشی ہوئی ہے ہمیں، پہلا سوال مامو کانجن کے علاقے سے ایک عالم دین ہے مولانا محمد اصغر قادری صاحب، ان کی طرف سے سوال موصول ہوا ہے۔ اگرچہ یہ ہمارے موضوع توحید سے متعلق تو نہ تھا، تاہم پوچھ لیا گیا ہے تو جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے، اسقاط حمل یعنی بچے کی پیدائش مکمل نہیں ہوئی، درمیان میں کسی وجہ سے حمل اگر ضائع کروا دیا گیا ہے تو بعد میں جو خون آتا ہے وہ نفاس شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس سلسلہ میں وضاحت یہ ہے کہ بچے کی جو ماں کے رحم میں پرورش ہو رہی ہے، بچہ بن رہا ہے،
تخلیق کے مراحل طے کر رہا ہے، اگر وہ اس حد تک تخلیق کے مراحل طے کر چکا ہے کہ اعضاء بننے شروع ہو گئے، یہ ایک پروسیجر ہے، ایک طریقہ کار ہے، اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا ہے کہ ماں کے رحم میں نطفہ، پھر نطفے سے جمع ہوا خون سے پھر گوشت کا لوتھڑا، یہ ترتیب بنتی ہے۔ ابھی تک اگر اعضاء کی طرف یہ سلسلہ نہیں گیا، پہلے اسقاط حمل ہو جاتا ہے، تو پھر آنے والا خون نفاس کا خون نہیں ہوگا بلکہ استحاضہ کا خون ہوگا، یعنی بیماری کا خون ہوگا۔ اس دوران نمازیں اور روزہ کا اگر پیریڈ ہے تو وہ بالکل معاف نہیں ہے، نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی اور روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ اور اگر بچے کی پیدائش اور اعضاء کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اس کے بعد اسقاط حمل ہوا ہے، تو جو خون آئے گا، بلڈ آئے گا، وہ نفاس میں شمار کیا جائے گا۔ یہ آپ کا پہلا سوال تھا۔ دوسرا سوال ہمیں ضلع سہیوال سے ہی پوچھا گیا ہے۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ویلنٹائن ڈے، اس کے حوالہ سے شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ اس کا خلاصہ جواب بالکل اجمالی طور پہ میں ذکر کروں گا، کیونکہ اس پہ تو طویل گفتگو ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو بے حیائی کو فروغ دینا پسند کرتے ہیں، صاحب ایمان لوگوں کے اندر لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب۔ تو یہ ویلنٹائن ڈے، اس میں بے حیائی کا فروغ ہے، نام اسے دیا جاتا ہے کہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو محبت کی کوئی کسوٹی اور معیار بھی ہے۔ محبت بے لگام چیز نہیں ہے، محبت جہاں جائز ہے وہاں اظہار کرنا بھی جائز ہے، اور جس رنگ میں محبت جائز نہیں، اس رنگ میں محبت کا اظہار بھی بالکل جائز نہیں ہوگا۔ یہ سہیوال سے ہمیں محمد عمران بھائی نے سوال کیا ہے، ہم ان کے سوال کا جواب اس پروگرام میں ہم نے شامل کر دیا۔ آج کے پروگرام میں تیسرا سوال جو ہم سے پوچھا گیا تھا، اوکاڑا سے اسلامی بہن شگفتہ نے پوچھا ہے کہ تہجد کی نماز کی تفصیل بتائیے۔ تہجد کی نماز صلاۃ اللیل کے نام سے کتب حدیث میں متعارف ہے۔ تہجد کی نماز انسان کو رب کے قریب کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد آپ کچھ دیر کے لیے بھی آرام کر لیں، جیسے ہی بیدار ہوں، خواہ بھی آپ نے 15 منٹ ہی آرام کیا، یعنی آنکھ لگ جائے، اس کے بعد بیدار ہوئے ہیں تو تہجد کی نماز ادا کر لیں۔ لیکن بہترین وقت کون سا ہے؟ رات کا پچھلا پہر تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے بہترین وقت ہے، چونکہ جتنی مشقت زیادہ ہوگی رب کی قربت اتنی ہی زیادہ ہونی ہے۔ اس کی رکعتیں کتنی ہیں؟ کم از کم 2 رکعتیں، اور زیادہ سے زیادہ نبی علیہ السلام سے تہجد کی نماز کی 8 رکعت منقول ہیں، 12 تک بھی ایک قول ملتا ہے، تو 2 سے لے کر 12 تک جتنے بھی نوافل پڑھے جا سکیں آسانی کے ساتھ۔ تھوڑے سے زیادہ کا سفر کرنا یہ انسان کو استقامت کی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن پہلے دن 12 اور دوسرے دن تھک جانا یہ اچھا عمل نہیں۔ عمل تھوڑا ہو لیکن استقامت ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مفید ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ پروگرام اختتام پذیر ہوگا۔